دوستو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ کائنات کا وہ خفیہ کوڈ ہے جو ناممکن کے تالے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کی دعائیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے سے قاصر ہیں، اگر اس کی تنگی نے آپ کے سکون کو نگل لیا ہے، یا آپ کا دل کسی انکہی تکلیف سے ٹوٹ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ کائنات نے آپ کو اس ویڈیو تک ایک خاص مقصد کے لیے پہنچایا ہے۔ آج ہم درود شریف کے اس نظام کو سمجھیں گے جس کے بارے میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسے اولیاء نے خاموشی کے ساتھ اشارے کیے۔ تصور کیجیے آپ ایک تاریخی کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں مایوسی کا بہار ہے، آپ کی زبان سے خاموشی کے ساتھ ایک لفظ نکلتا ہے اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایک جملے نے کائنات کی خاموش ذروں میں کیسی ہلچل مچا دی؟ یہ صدائے زمین کی مٹی سے نہیں ٹکراتی، بلکہ یہ ساتوں آسمانوں کے حصار کو توڑتی ہوئی سجدہ ریز فرشتوں کے درمیان سے گزرتی ہے اور براہ راست عرش الہی کی دہلیز پر دستک دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خود رب العزت اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب میں جو کلام الہی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید کی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ رب العزت کا وہ اعلان جو کائنات کے ذرے ذرے کو متحرک کر دیتا ہے وہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے میں جو حوالہ دینے لگا ہوں یہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 457 سے ماخوذ ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد بندوں کو یہ بتانا ہے کہ جب اللہ خود اپنے محبوب کی ثنا بیان کر رہا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا گو ہیں، تو اے انسان تیرا درود پڑھنا دراصل تجھے اس کائناتی نورانی حلقے کا حصہ بنا دیتا ہے جہاں برکتوں کا نزول کبھی نہیں رکتا۔ اب میں جو نقطہ بیان کرنے لگا ہوں یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب فتوحات الغیب مکالمہ نمبر 10 سے لیا گیا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن درود وہ ذکر ہے جو بندے کو مذکور یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہو کہ اتنا قریب کر دیتا ہے کہ درمیان کے تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب آپ تنہائی میں درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے ارد گرد فرشتوں کا وہ پہرا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اب میں جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 486 ہے، جسے حضرت عمر بن خطاب نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دعا زمین اور آسمان کے درمیان اس وقت تک معلق یعنی رکی رہتی ہے جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیج لو۔ تو ذرا سوچئے ہماری کتنی ہی دعائیں، کتنی ہی سسکییں اور کتنے ہی ارمان صرف اس لیے آسمان کے دروازے پر رکے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ مہر نبوت یعنی درود شریف نہیں لگا ہوا۔ درود شریف وہ پاسپورٹ ہے جو آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے کی ضمانت دیتا ہے۔ اس مقام پر میں امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی عظیم کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع صفحہ نمبر 132 کا حوالہ دوں گا۔ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ درود کو کبھی رد نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کے محبوب کا ذکر ہے، اور جب دعا کے شروع اور آخر میں درود ہوتا ہے تو اللہ کو یہ حیا آتی ہے کہ وہ شروع اور آخر کی چیز قبول کر لے اور درمیان کی دعا یعنی جو بندے کی اپنی ضرورت ہے کو رد کر دے۔ اب میں جو حوالہ دینے لگا ہوں یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المجوب سے ماخوذ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں اثر پیدا ہو
اور اس کی دعا پہاڑوں کو ہلا دے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو درود شریف کی خوشبو سے معطر رکھے، کیونکہ جس زبان پر درود شریف ہوتا ہے، فرشتے اس زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر آمین کہتے ہیں۔ ناظرین، رزق صرف اس کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں جسے ہم کرنسی کہتے ہیں۔ رزق وہ اطمینان ہے جو روٹی کے ایک نوالے میں چھپا ہوتا ہے۔ رزق وہ سکون ہے جو آپ کے گھر کی دیواروں میں بستا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج محنت زیادہ ہے اور برکت کا؟ آج ہم اس الہی نظام کی کنجی تلاش کریں گے جو محنت کو نہیں بلکہ برکت کو دعوت دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں چراغ کم جلتے ہیں مگر روشنی زیادہ ہوتی ہے، کچھ ہاتھوں کی لکیریں کم ہوتی ہیں مگر نصیب سکندر جیسا ہوتا ہے؟ یہ فرق محنت کا نہیں، یہ فرق توجہ کا ہے۔ اگر آپ کائنات کے مرکز یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں تو کائنات کا مالک آپ کے دسترخوان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کا وہ خاموش معاہدہ ہے جو لفظوں میں نہیں بلکہ درود کی خوشبو میں لکھا گیا ہے۔ اب میں جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2457 ہے، جس کے راوی حضرت ابی بن کعب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنا کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے میں مصروف کروں؟ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو رہتی دنیا تک کہ غریبوں اور محتاجوں کا سہارا بن گیا۔ تب تمہارے تمام غم اور ضرورتیں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جلال الافہام صفحہ نمبر 78 کا حوالہ دوں گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی غم میں دنیا کی تمام حاجتیں، قرض، بیماری اور رزق کی تنگی شامل ہے۔ جب بندہ درود کو اپنا اور نہ بچونا بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے رزق کا ذمہ خود لے لیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی برکت پر جو نقطہ پیش کر رہا ہوں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیات الطالبین جلد نمبر 1 سے ماخوذ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو رزق کے پیچھے بھاگتا ہے اور رزق تیرے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رزق تیرے قدموں میں آ گرے تو اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر، جس کے قدموں کی دور سے کائنات کو رزق بانٹا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو لکھا جا چکا وہ بدل نہیں سکتا، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ قلم جس کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کی ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جنبش بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تقدیر اگر پتھر کی لکیر ہے تو درود وہ تپتی ہوئی دھوپ ہے جو اس پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے۔ تقدیر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہے اور ایک وہ جو درود کے صدقے آپ کے لیے راستہ بناتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ٹوٹے ہوئے دلوں سے درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے ماضی کے گناہوں کو مٹا کر آپ کے مستقبل کے نقشے کو دوبارہ ترتیب دے دیتا ہے۔ یہ وہ جادو ہے جو صرف عشق رسول میں پوشیدہ ہے۔ تقدیر بدلنے پر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے روحانی مرشد مولانا روم کی مثنوی مینوی دفتر اول سے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی رکاوٹ بندے کی اپنی انا اور ناپاکی ہوتی ہے، اور درود وہ صابن ہے جو روح کو اتنا پاک کر دیتا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ بدل کر حق میں ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر میں شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ کی سعادت الدارین صفحہ نمبر 156 سے ایک سچا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص جو سخت قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی زمینیں
پکنے کے قریب تھی۔ اسے خواب میں اشارہ ہوا کہ درود کی کثرت کا۔ اس نے صرف 40 دن درود کو اپنا وظیفہ بنایا اور غیب سے ایسے اسباب بنے کہ نہ صرف قرضہ اتر گیا بلکہ وہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ طاقت کسی بینک کی نہیں، یہ طاقت درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، مگر وہ اندر ہی اندر ہماری روح کو دمک کی طرح چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، ہم ہنستے ہیں مگر اندر کی ایک ویرانی ہوتی ہے۔ یہ روح کی وہ تھکن ہے جو دنیا کی کسی آسائش سے دور نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے، جب زمین بنجر ہو جائے تو اسے آسمانی بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب روح بنجر ہو جائے تو اسے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں آپ کا دل دعا میں نہیں لگتا؟ یہ بوجھ ان گناہوں کا ہے جو ہم نے سینے میں چھپا رکھے ہیں۔ لیکن درود ایک ایسا استغفار ہے جو زبان سے نہیں بلکہ محبت سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دیکھتا ہے جس کا نام آپ کی زبان پر ہے۔ اب میں جو حدیث مبارک پیش کرنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 408 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر قرطبی جلد 20 صفحہ 180 میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ایک رحمت پورے جہاں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، اور جو شخص ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں پالے اس کی روح کی صفائی کا کیا عالم ہوگا۔ درود وہ واحد عمل ہے جو گناہ گار کے منہ سے نکل کر بھی سیدھا عرش الہی پر قبولیت کا تاج پہنتا ہے۔ روح کی صفائی پر میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الفتح الربانی مجلس نمبر 34 سے ماخوذ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دلوں کے زنگ کو درود کی پالش سے صاف کرو۔ جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے وہاں شیطان کے اندھیرے کبھی جگہ نہیں پا سکتے۔ پیارے ناظرین، ایک ایسی جگہ جہاں نہ موبائل ہوگا، نہ انٹرنیٹ، نہ دوست اور نہ ہی ماں باپ کا سہارا، وہ 6 فٹ کا گڑھا جہاں صرف آپ اور آپ کی تنہائی ہوگی۔ وہاں جب سوال پوچھے جائیں گے تو زبان نہیں بلکہ آپ کا ذکر بولے گا۔ تصور کیجیے قبر کی وہ پہلی رات جہاں مٹی کا بوجھ اوپر ہوگا اور ہر طرف خوب اندھیرا ہوگا۔ اچانک ایک گوشے سے روشنی پھوٹتی ہے، ایسی روشنی جو سورج سے زیادہ ٹھنڈی اور چاند سے زیادہ روشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا وہ درود ہے جو آپ نے دنیا کی مصروفیت میں سے وقت نکال کر پڑھا تھا۔ وہ درود آج ایک وجود بن کر آپ کے سرہانے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا وہ تحفہ ہوں جو تم نے بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا تھا۔ آج میں تمہارا محافظ بن کر آیا ہوں۔ اب میں جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 484 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجا ہوگا۔ قبر کی وحشت پر میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم کی جلد 4 کتاب ذکر و موت کا حوالہ دوں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا گیا ہر ذکر قبر میں ایک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو سب سے خوبصورت شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور مومن کے لیے قبر کی تنہائی کو جنت کی پہاڑ میں بدل دے گا۔
یہاں پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا دل یاد محمد سے جلا کرتا ہے، اس پر دوزخ کی آگ کا جادو نہیں چلتا۔ قبر کے اندھیرے بھی اسے راستہ دیتے ہیں جس کے لبوں پر درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتا ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے اس دن کا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ وہ دن جب انبیاء بھی لرز رہے ہوں گے۔ وہاں ایک ہستی ایسی ہوگی جو سجدے میں گر کر صرف ایک ہی پکار کرے گی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ تو پیارے ناظرین، آج کی ہماری یہ تمام گفتگو، یہ درود شریف کی اہمیت سب اسی ایک لمحے کے لیے ہے کہ اس دن ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں ہو جائے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حشر کے میدان میں جب ہر طرف پکار ہوگی، تب درود پڑھنے والوں کے چہرے سے وہ نور پھوٹے گا جسے دیکھ کر فرشتے بھی راستہ دیں گے۔ ان صراط پر جہاں قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، وہاں آپ کا وہ درود جو آپ نے دنیا کی بھیڑ میں پڑھا تھا، ایک بجلی کی طرح آپ کو پار لگا دے گا۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ پیارے ناظرین، اب میں جو حدیث بیان کرنے لگا یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4719 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کے بعد یعنی درود شریف کے ساتھ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔ اس مقام پر میں امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب القول البدی صفحہ نمبر 245 سے ایک حیران کن روایت پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کے گناہوں کا پلہ باری ہو جائے گا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹا سا پرچہ میزان میں رکھیں گے جس سے نیکیوں کا پلہ باری ہو جائے گا۔ وہ بندہ حیرت سے پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ وہ درود ہے جو تم دنیا میں مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آج میں نے تمہارا حق ادا کر دیا۔ اختتام پر میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی الفتح الربانی کا ایک اور موتی پیش کرتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے تو درود کو اپنی روح کی غذا بنا لے، کیونکہ جو دنیا میں درود شریف سے روشن ہوا وہ حشر میں کبھی اندھیرے نہیں دیکھے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے درود شریف کے وہ راز جانے ہیں جو زندگی اور موت کے بعد کے سفر کو بدل سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسا درود قبیلہ بنانا چاہتے ہیں جس کا ہر ممبر روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ کیا آپ اس روحانی قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ابھی کمنٹس میں درود شریف لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ آپ کا ایک کمنٹ نہ صرف اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے گا بلکہ شاید کسی ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جوڑنے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ جانے سے پہلے میرے ساتھ مل کر ایک بار نہایت محبت سے درود شریف پڑھیے گا جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ہمیں مرتے دم تک اپنے محبوب کی غلامی اور درود کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام پریشانیوں کو درود کے صدقے دور فرما اور ہمیں حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔